بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اور حاجات قبول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر دعا کو جلد سے جلد قبول فرما دے، تو دعا کے کرنے سے پہلے، دعا کے مانگنے سے پہلے دعا کے 3 شرائط ہیں۔ آپ لوگوں نے ان 3 شرائط کا لحاظ رکھنا ہے، ان 3 شرائط کو آپ لوگوں نے پابندی سے اس پر عمل کرنا ہے۔ ان 3 شرائط کے بغیر آپ لوگ اگر کوئی دعا مانگو تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ 3 شرائط کون سے ہیں؟ تو یہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، جزاکم اللہ۔ محترم بھائی اور دوستو، جو پہلی شرط علماء کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے اعتقاد کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ آپ لوگوں کا ہونا چاہیے۔ آپ لوگ دعا مانگو تو دعا مانگنے کے دوران اخلاص ہونی چاہیے۔ دعا مانگنے کے دوران آپ لوگ توجہ کے ساتھ دعا مانگو گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غفلت سے بھرے دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یعنی جو انسان دعا بھی مانگ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی کسی سے باتیں کر رہا ہے، کبھی کسی سے باتیں کر رہا ہے، تو جو انسان دعا کے دوران غفلت اختیار کرتا ہے، توجہ کے ساتھ دعا نہیں مانگتا، اس کی دعا پوری نہیں ہوتی۔ جو اخلاص کے ساتھ دعا نہیں مانگتا، اس کی دعا پوری نہیں ہوتی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ تو جتنا انسان کے اندر اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کی دعا میں اثر ہوگا اور اس کی دعا پوری بھی ہوگی، قبول بھی ہوگی۔ تو پہلا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، دعا کی پہلی شرط یہ ہے کہ کامل بھروسہ ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ جو دوسری شرط ہے دعا کی قبولیت کی، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے حرام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ حرام کی کمائی ہے، حرام کا کھانا پینا، حرام کا لباس، حرام کی آمدنی۔ جب تک آپ لوگ حرام کی کمائی میں مبتلا رہو گے، آپ لوگ جتنا چاہو اپنے لیے دعا مانگو، جتنا چاہو آپ لوگ رو سکتے ہو، گڑ گڑا سکتے ہو، لیکن آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ حاجی حج کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن وہ حرام کی آمدنی سے، حرام کے پیسوں سے حج کے لیے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لبیک اور صادق، لبیک اور صادق، لیکن اسے آواز دی جاتی ہے کہ آپ کی لبیک اور صادق ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ کی آمدنی حرام کی ہے۔ تو جو انسان حرام کی آمدنی میں مبتلا ہو جائے، اس کی نہ عبادت قبول ہے، نہ اس کی دعائیں اور حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا کام وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے حرام کی آمدنی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، بچانا ہے۔ آپ لوگوں نے حلال کی کمائی کرنی ہے۔ حلال کی کمائی تھوڑی ہوگی لیکن اس میں برکت ہوگی، اس میں خیر ہوگا۔ تو دوسرا کام کیا ہے کہ آپ لوگوں نے حرام کی کمائی سے کھانا پینا، لباس، سب کچھ آپ لوگ وہ حلال کی کمائی سے کریں۔ تیسری شرط ہے جو علماء کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، جو کبیرہ گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ جو تینوں شرائط ہے، یہ علماء کرام نے لکھی ہے کہ دعا سے پہلے ان 3 شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنے لیے جو دعا مانگو گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعائیں پوری فرمائے گا، آپ کی حاجات قبول ہو جائے گی۔ محترم بھائیو اور دوستو، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔